بسم الله الرحمن الرحيم. جمل حول اللباس. المجموعة الثانية. هذه الجمل حول اللباس والثياب. هذه المجموعة الثانية. ثوبك ضيق يصف بدنك، یعنی ثوبک ضیق، تنگ، تمہارے کپڑے جو ہے وہ تنگ ہیں، یصف بدنک، اور تمہارے بدن کے ساتھ جو ہے وہ چپک رہے ہیں۔ ثوبک ضیق یصف بدنک، آپ کے کپڑے تنگ ہیں، بدن کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ لا يعجبني الثوب الفضفاض، الفضفاض کشادہ، واسع۔ لا يعجبني الثوب الواسع كأنه غرارة، غرارة بمعنى بوری۔ لا يعجبني الثوب الفضفاض كأنه غرارة۔ ادخل التكة في السراويل لو سمحت، ادخل التكة، التکہ معنی ناڑا، ناڑا ڈالیں شلوار میں، لو سمحت برائے مہربانی۔ اذا ناولنی المتک لیسہل علی ادخالہ، ناولنی المتک یعنی اعطنی المتک لیسہل علی ادخال التکۃ۔ الجملة الثالثة. لبستك غیر منسجمۃ مع تقاسیم بدنک، منسجمہ یعنی غیر مطابقہ، یعنی لباسک غیر مطابقۃ مع تقاسیم بدنک، یعنی آپ کے بدن کے ناپ کے ساتھ۔ رغم ان الخیاط قد اخذ القیاسات بدقۃ، جبکہ باوجود اس کے کہ ٹیلر نے جو ہے وہ اخذ القیاسات ناپ لیا تھا، بدقۃ انتہائی مہارت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ رغم ان الخیاط اخذ القیاسات بدقہ لکنہ لم یتقن التفصیل، لیکن وہ کاٹنے میں جو ہے اس نے صحیح نہیں کیا۔ اذن ذاک الخیاط لم یتقن حرفتہ، پھر وہ اپنے کام میں ماہر نہیں ہے۔ ذاک الخیاط لم یتقن حرفتہ، اپنی حرفت اور کام میں وہ ماہر نہیں ہے۔ ما بال حاشیۃ الردن کا محدبۃ، حاشیہ کنارے کو کہتے ہیں، ردن یہ جو قمیض کی جو آخر کونا ہوتا ہے نیچے، اس کو کہتے ہیں، اور کنارہ یعنی کنارہ، محدبہ، محدبہ معنی یعنی اس سلائی کو کہتے ہیں جس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، یعنی اختتام پر سلائی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا جو ہے اسی طرح مثال کے طور پر یہ آستین ہے، کچھ لوگ یہ آستین کے کنارے کو جو ہے وہ سلواتے نہیں ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں محدبہ۔ ما بال حاشیۃ الردن کا محدبۃ، یعنی آستین کے جو کنارہ ہے وہ محدبہ ہے۔ هذا الذي يليق بشأن طالب علم۔ قماش ثوبک خشن الملمس، خشن کھردری، آپ کی قمیض کی جو کپڑا ہے وہ کھردری ہے، چونے میں کھردری ٹائپ کا ہے، یہ جو ایک تو نرم ملائم ہوتا ہے، دوسرا یہ ملمس۔ لا ادری کیف تتحمل، کیسے برداشت کرتے ہو۔ اتريد مني ان البس الحرير لنعومة ملمسه، کیا تم چاہتے ہو کہ میں جو ہے وہ ریشم پہنوں تاکہ وہ نرم یعنی نرمی کے لیے۔ بکم اشتریت الذراع من هذا القماش، کتنے کا ایک گز خریدا۔ غال نوعا ما فقد اشتریته ب100 روپیہ، غال یعنی زد، رخیص، سستا، مہنگا۔ بکم صارت قطعۃ القماشی، پوری یعنی پورا کپڑے کا جو ٹکڑا ہے وہ کتنے کا پڑ گیا۔ صارت علیہ ب600 روپیہ، 600 کا۔
کم کلفت کا خیاطۃ هذا الثوب، اس کپڑے کی سلائی میں کتنا خرچہ آیا؟ کلفتنی الخیاطۃ فقط 500 روپیہ، 500 روپے۔ ما اخف هذا القماش، یہ کپڑا کتنا ہلکا ہے؟ ولا شک انہ یشف، یقیناً یہ بہت باریک ہے۔ صدقت، فلون الجلد یظہر من ورائہ، کھال کی جو کلر ہے وہ اس کے پیچھے سے دکھائی دیتا ہے۔ ولا یستر البدن، یعنی لا یستر هذا الثوب البدن۔ هذه الجمل أيضا متعلقة حول اللباس، وهذه هي المجموعة الثالثة۔ هل انشق ثوبك ام انفتق؟ انشق کا معنی پٹ جانا، انفتق کا معنی جو ہے وہ سلائی کھل جانا یا سلائی پٹ جانا۔ انشق کا ثوب یہ کا معنی ہوتا ہے کپڑا پٹنا۔ علق بمسمار، کیل کے ساتھ جو ہے وہ لٹک گیا، فانشق کا پٹ گیا۔ یمکنک ان ترفعه فلا يبقى له اثر، آپ اس کو سی بھی سکتے ہیں تاکہ اس کی کوئی نشان باقی نہ رہے۔ انتبہ سراویلک قد انفتق طرته، آپ کی شلوار کی جو طرہ کہتے ہیں یعنی سلائی، انفتق طرته، اس کی سلائی جو ہے وہ کھل گیا، پٹ گیا۔ الان لاحظته وسأرتقه بعد قلیل، ابھی میں نے دیکھا، تھوڑی دیر بعد میں اس کو سی لوں گا۔ للأسف انتشر في الرجال البنطلون القصير المهدب، افسوس کے ساتھ مردوں میں جو ہے وہ پینٹ بہت زیادہ عام ہو گیا، چھوٹا پینٹ، المہدب جو لٹکا ہوا ہو۔ یزعمون انها موضة هذه الايام، وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کا فیشن ہے، موضة فیشن۔ یا للحسرة تفشت في لباس النساء التنورات القصيرة، افسوس کے ساتھ عورتوں کے لباس میں جو ہے وہ چھوٹی تنور بہت زیادہ عام ہو گئی۔ چھوٹی تنور کہتے ہیں چھوٹی جو ہے وہ پجامہ، والفساتین الضیقہ، اور تنگ شرٹ۔ الفساد قد عم اللاتی یلبسن القمص والسراویل ایضا، فساد اسی طرح عام ہو گیا ان عورتوں کے لیے بھی جو قمیص شلوار پہنتی ہیں۔ قد عم اللاتی یلبسن القمص والسراویل ایضا، کیف ذاک یا اخی، کیسے؟ ترى احداهن تلبس السراویل الضیقہ جیدا، تم دیکھو گے کہ وہ تنگ شلوار یعنی پجامہ پہنتی ہیں۔ وصار قماش القمیص خفیفا جدا، اور قمیص جو شرٹ کی جو کپڑا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہلکا ہو گیا۔ یصف البشرۃ، کھال دکھائی دیتا ہے، یا جلد المرآہ۔ مع شدید الاسف انعدم الحیاء عند بعض النساء، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہ حیا بعض عورتوں میں ختم ہو گیا۔ اشتد الحر واصبحت الملابس الداخلیہ لا تطاق، الملابس الداخلیہ یعنی وہ کپڑے جن کو آپ اندر سے پہنتے ہیں، بنیان وغیرہ، یعنی ملابس داخلیہ جو ہے وہ فوق الطاقہ ہو گئے۔ بل یجب ان ترتدیها لتمتص العرق، ضروری ہے کہ آپ ان کو پہنیں تاکہ وہ عرق یعنی پسینہ وغیرہ کو جذب کر لے۔